حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی اور فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کی زندگی ایمان، قربانی، اور معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ پیدائش کا زمانہ اور حالات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں اس زمانے میں ہوئی جب وہاں کا بادشاہ فرعون اپنی طاقت و غرور میں حد سے بڑھ چکا تھا۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا اور کہتا تھا، اس سے زیادہ، آنا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل اس وقت فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ وہ ان سے مشقت کا کام لیتا اور ان کی اولاد کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا، تاکہ بنی اسرائیل مضبوط نہ ہو سکیں۔ ایک رات فرعون کو خواب آیا کہ ایک بنی اسرائیلی لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ہر نومولود بنی اسرائیلی لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور معجزانہ حفاظت۔ اسی ظالم دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو جنم دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر فرعون کے سپاہی جان گئے تو وہ موسیٰ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی فرمائی، اس سے زیادہ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈال دیا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ گھبرا، نہ غم کر۔ ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورہ القصص 7۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور ننھے موسیٰ کو ایک چھوٹے سے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ موسیٰ کو فرعون کے محل تک پہنچا دے۔ فرعون کے محل میں پرورش۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بہت نیک اور رحمدل عورت تھیں۔ جب انہوں نے تابوت کھولا تو ایک حسین و نورانی بچہ دیکھا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اس سے زیادہ، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ القصص 9۔ فرعون نے آسیہ کی بات مان لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پلنے لگے۔ جب دایا لائی گئیں تاکہ بچہ دودھ پی لے، تو موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیتے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا کہ صرف اپنی والدہ کا دودھ قبول کیا۔ یوں اللہ نے وعدہ پورا کیا اور موسیٰ کی والدہ کو ان کا بچہ واپس مل گیا۔ جوانی اور ایک حادثہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ انصاف پسند اور نرم دل تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری، قبطی، ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس قبطی کو ایک مکہ مارا جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اگلے دن وہی قبطی جھگڑتا نظر آیا، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ شخص فساد پسند ہے۔ لیکن فرعون کو خبر ہو گئی، اور اس نے موسیٰ کو قتل کا حکم دیا۔ اللہ نے موسیٰ کو ایک مخلص شخص کے ذریعے خبر دی، اس سے زیادہ، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کے درپے ہیں، یہاں سے نکل جا۔ القصص 20۔ چنانچہ حضرت موسیٰ مصر سے مدین کی طرف نکل گئے۔ مدین میں قیام اور شادی۔ طویل سفر کے بعد حضرت موسیٰ مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے موسیٰ کی دیانت و کردار دیکھا، تو اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح ان سے کر دیا۔
موسیٰ نے 10 سال وہاں خدمت کی، پھر اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ طور کی پہاڑی پر نبوت کا آغاز۔ واپسی کے راستے میں جب حضرت موسیٰ رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے، تو انہیں ایک نور نظر آیا۔ وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے زیادہ، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے، تو مقدس وادی طوی میں ہے۔ 12 اسی مقام پر اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ فرعون کے دربار میں دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا، کیونکہ وہ فصیح اللسان تھے۔ دونوں نے فرعون کے دربار میں جا کر کہا، اس سے زیادہ، اے فرعون، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے تکبر سے کہا، اس سے زیادہ، کیا تم نے نہیں دیکھا میں مصر کا رب ہوں؟ موسیٰ نے معجزات دکھائے، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی جو اژدہا بن گئی، اپنا ہاتھ نکالا تو نور سے چمکنے لگا۔ لیکن فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ جادوگروں کا مقابلہ۔ عید کے دن تمام لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو اللہ نے فرمایا، اس سے زیادہ، اے موسیٰ، خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تو وہ تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، اس سے زیادہ، ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون غصے سے بولا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ مگر جادوگروں نے کہا، اس سے زیادہ، تو جو چاہے کر، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کی نجات۔ فرعون ایمان نہ لایا، بلکہ ظلم بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف عذاب بھیجے، خون، مینڈک، ٹڈی، طوفان، اور جوئیں۔ لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لے جائیں۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچے، اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ نے کہا، اس سے زیادہ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے وحی کی کہ، اس سے زیادہ، اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ اور ان کے ساتھی پار اتر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو سمندر دوبارہ مل گیا، اور فرعون غرق ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، اس سے زیادہ، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یونس 92 طور پر اللہ سے کلام۔ نجات کے بعد اللہ نے موسیٰ کو طور سینا پر بلایا، جہاں 40 دن تک روزے رکھے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ لیکن جب موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے سامری کو سزا دی اور قوم کو توبہ کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات سکھائے اور صبر و شکر کی تعلیم دی۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو زمین مقدس کے قریب دفن کیا گیا۔
آپ کی قبر کا صحیح مقام اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ڈیش 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 نتیجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر، اور یقین سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ ڈیش 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 آخری پیغام، اس سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرو، جیسے موسیٰ نے کیا، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔